میں ہوں حیدر وحید. میں ہوں موئز جعفری. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اب کیا اگر ہمیں یہاں روک دیا تو 3 تاریخ بھی ہو جائے گی، 4 بھی ہو جائے گی، 5 بھی ہو جائے گی. ہم نے تو رکنا ہی نہیں ہے. پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں. نواز شریف لوگ اس سے پرویز رشید کی قربانی مانگنے کے لیے نہیں تیار. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. آج ایک بزی دن، سنڈے ہونے کے باوجود ایک کافی بزی سائیکل آف ایونٹس، نیوز سائیکل بھی کافی بھری ہوئی رہی. عمران خان صاحب کا پریسر، پھر چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس، پھر عمران خان صاحب کا جوابی پریس کانفرنس. پورا دن کیونکہ 2 نومبر کی جو پی ٹی آئی کا دھرنا ہے اس کی طرف اب پی ٹی آئی 5th گیئر میں اپروچ کر رہی ہے، تو پورے دن کے اندر ویژولز بھی کافی بزی. حیدر وحید صاحب، پورے دن کے اندر لوگوں کا آنے کی کوشش پی ٹی آئی کے بنی گالا ریزیڈنس آف عمران خان صاحب کی طرف اور حکومت کی وہاں پہ آنے سے لوگوں کو روکنے کی بھرپور کوشش. کچھ افسوسناک خبریں بھی، یہ موٹر وے کے اسٹاپیج کی وجہ سے ایک فوجی افسر شہید ہوئے اس کو کراس کرنے کی کوشش میں بائی ایکسیڈنٹ. اس کے علاوہ اس کو بھی پی ٹی آئی نے کافی پک کیا یہ کہتے ہوئے ڈائریکٹلی کہ جیسے حکومت اس کے حوالے سے ذمہ دار ہے. جو ایک بچہ، نیو بورن بچے کی ہلاکت کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی حکومت نے اسی طرح شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی نے اسی طرح پلے کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک اور پھر ایک ایونٹ ہو گئی. چودھری نثار صاحب نے آج آ کے کہا کہ پرویز رشید صاحب نے جس طرح انفارمیشن منسٹر کو ایکٹ کرنا چاہیے، ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا، ان کو مجھے یہ خبر ریفر کر دینی چاہیے تھی جیسے ان کو یہ اپروچ کیا گیا، اور ان کو اس رپورٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے غلط خبر ہے. جب سرل المیڈا نے ان سے اس کی کنفرمیشن لینے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے بادی النظر طور پہ چودھری نثار صاحب کے مطابق نہیں کیا، اور اس کام کو ہی سمجھتے ہوئے چودھری نثار صاحب نے اتنا میجر سمجھا اور حکومت نے اتنا میجر سمجھا کہ پرویز رشید صاحب کو کل ہٹا دیا گیا تھا. اس حوالے سے یہ جو کل ایک کورٹ ڈے ہے، چودھری نثار صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کرنے کا وعدہ کیا ہے. اپنی پریس کانفرنس کا تاریخی طور پہ طویل ہونے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے پھر بھی ایک طویل پریس کانفرنس کی، اور میرے خیال سے یہی آج کا ایشو ہے. یہ ایسے ورلڈ کپ فائنل کا جیسے کل میچ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ جو ایک دن رات پہلے پریس کانفرنسز کر کے سائیک آؤٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آئی تھنک جو چیز ابھی دیکھنے یا سمجھنے کی لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے کہ یہ پرویز رشید صاحب کی ریزگنیشن کیا ایک سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے کہ یہ قربانی دے دی تو اب معاملہ ختم، یا پھر یہ اب ایک حکومت کی ان آفیشیل اکاؤنٹیبلٹی کی پہلی کڑی ہے، یا پھر نیت یہ تھی لیکن عمران خان صاحب نے فوراً ایک دم سے لپک کے اس اپرچونٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہے جس طرح انہیں پکڑنا چاہیے. اگر وہ عمران خان صاحب اس کا کیا فائدہ یا استعمال کر پاتے ہیں یا نہیں، وہ ایک سیاسی بات ہے. لیکن اس کا پس منظر جو ہے کہ وہ جو سچویشن پیچھے برو کر رہی ہے وہ ایکچولی کیا ہے، اور امپائر کی جو ہے وہ انگلی اٹھنی ہے یا نہیں اٹھنی. ایون اگر خان صاحب بڑا مجمع کریٹ کر دیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس وقت جو کوئی ہمارے پاس ایسی خاطر خواہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں ون وے اور انادر، بٹ اسپیکولیشن جو اس وقت چل رہی ہے، جو اب ہم اپنے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے، اسپیکولیشن یہی ہے کہ یہ پرویز رشید کا جانا کیا ایک سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ میں اپنے انفارمیشن منسٹر کی ریزگنیشن کیوں لوں اگر میں اس کے عوض مجھے کچھ مل نہیں رہا. یا تو خیر بڑی سمپل سی گورننس کا ایشو ہے کہ انہوں نے صحیح کام نہیں کیا، ان کو نکال دیا گیا. پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ، مے بی سچ یہی ہے. اور دوسری طرف بات یہی آتی ہے کہ اگر پھر یہ سچ نہیں ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا انآفیشیل پروسیس شروع ہو چکا ہے تو پھر یہ آگے کہاں تک بات جائے گی، ہاؤ مینی ہیڈز ول رول، اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو اس سے پولیٹیکل کتنا ایڈوانٹیج ملے گا. صحیح ہے. اور وائی پرویز رشید انفارمیشن منسٹر ہونے کی وجہ سے یا پھر ایک نواز لوئلسٹ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی اگر قربانی مانگی گئی یا دی گئی تو کس پس منظر میں دی گئی، بیکاز آف ہز جاب اور بیکاز آف دا پرسن دیٹ ہی از. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں
شاہ محمود قریشی لیڈر وائس چیئرمین فار دا PTI, سابق فارن منسٹر فار دا کنٹری. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ہمیں PMLN کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جوائن کریں گے حنیف عباسی صاحب. ہی از آلسو سینئر لیڈر. تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب فار یور ٹائم ایز ویل. شاہ صاحب آپ کی پارٹی کے لیے جو پروسیس پچھلی بار تھا, جو دھرنا اول تھا, اس کے اندر لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی. اس سے پہلے طاہر القادری صاحب نے جو ایک فیلر دھرنا کیا تھا, اس کے اندر بھی قدغنیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے صرف 2 کنٹینرز کی شکل میں لگائی تھیں, وہ بھی طاہر القادری صاحب کے لوگوں نے آسانی سے عبور کر دی تھیں. اس دفعہ خاطر خواہ ایفرٹ ہے, اس دفعہ خاطر خواہ آپ کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. حالانکہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے 10 سے 20 لاکھ لوگ ہو جائیں گے اور آپ کا مورال جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑھے گا آپ کے ورکرز کا. لیکن سر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مشکل زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ نمبرز تو چلیں لیکن جتنے لوگوں نے آنا تھا اب شاید وہ نہ آ سکیں, خاص طور پہ یہ موٹر وے کے کلوزر کی وجہ سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے, جو اسلام آباد کی انتظامیہ کر رہی ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑا رہی ہے. انہوں نے واضح طور پر ہدایات دی ہیں کہ آپ کنٹینرز ہٹا دیجئے اور آپ غیر قانونی گرفتاریوں پر جو لوگ ہیں انہیں رہا کیجئے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ہیلے بہالے بنائے جا رہے ہیں اور جواز پیدا کیے جا رہے ہیں کنٹینرز کھڑے کرنے کے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ بنی گالہ کی صورتحال یہ ہے, پورا حصار ہے, جگہ جگہ بلاکیڈز ہیں, کنٹینرز ہیں. خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جس طرح شیلنگ ہو رہی ہے, جس طرح لاٹھی چارج ہو رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہم جمہوری حکومت ہے, ابھی تو ہم نے کوئی قانون شکنی کی نہیں ہے. ہم نے کون سا قانون توڑا ہے جو اس قسم کی ابھی نہیں کی؟ اور آپ نے دیکھا کہ دیکھو ہی نہیں بتائیے نا, آپ نے ابھی نہیں کی, ایسے کہا جیسے ابھی تک نہیں کی اور کچھ ارادہ رکھے بیٹھے ہیں, اس لیے مجھے لگا جیسے آپ نے کہا کہ ابھی نہیں کی. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی بتائے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہماری طرف سے ہوا ہو جس سے ہم نے تجاوز کیا ہو, قانون کو ہاتھ میں لیا ہو. I think people agree with you کہ ہائی ہینڈڈنس دکھائی ہے, بھوکلاہٹ جو ہے نظر آتی ہے. اسٹریٹجی حکومت کی کلیئر ہے کہ 126 دن کی ولنریبلٹی وہ اپنے سر اس دفعہ مول نہیں لینا چاہتے. ڈی چوک اور اسلام آباد کی بلاکیڈ وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. بٹ اس کا ایفیکٹ ان چیزوں کا جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں, ول اٹ ریلی اور پیپل مور, یا پھر کچھ جس طرح PTI کے بہت سارے ایسے بھی سپورٹر اچھے شریف لوگ ہیں کہ شاید ان کو پھر گھروں سے نکلنے کے ان کے گھر والی روکیں کہ بھائی سیف نہیں ہے, تو ڈٹر ہوں گے لوگ یا زیادہ موٹیویٹ ہوں گے لوگ؟ دیکھیے, اس وقت تک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا یہاں لاٹھی چارج کیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, لوگوں کے, نوجوانوں کے جوش میں اضافہ ہوا ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں بنی گالہ میں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی ہیں, اور میں تو ان کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ پولیس کو دیکھ کر, ٹیئر گیسنگ کو دیکھنے کے باوجود خواتین آئی ہیں, بچے آئے ہیں, معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے ہیں. تو مجھے تو حوصلہ کوئی پس دکھائی نہیں دیا, مجھے تو جوش بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, اور انہوں نے جو 30 ستمبر کا جو رائیونڈ کا اجتماع ہے اس سے دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے ہیں, اور یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو روکنے کا, ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کا. ٹھیک ہے حنیف عباسی صاحب, آپ کی حکومت پہ اس ہائی ہینڈڈنس کی, اس زور آزمائی کی وہ الزام لگے ہیں جو اب تک کی پیپلز پارٹی کے جو 2-3 دفعہ انہوں نے یہ انسیڈنٹس ہینڈل کیے تھے ان کے اوپر نہیں لگے تھے, اور آپ ہی کی پارٹی پہ بھی پچھلی دفعہ نہیں لگے تھے, کم از کم یہ شروعات کے موقع پہ بالکل بھی نہیں لگے تھے. اس دفعہ کیا ڈر کی اور پریشانی کی وجوہات کچھ زیادہ ہیں جو کہ پس پردہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی, یا پھر تھک چکی ہے حکومت اس طرح کے چیلنجز سے, یا سمجھتی ہے یہ ضروری ہیں؟ دیکھیے, پہلے بات آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, شاہ محمود قریشی, آپ کی آواز سوال سنائی نہیں دے رہا. شاہ صاحب آپ کی آواز, ہم we're just working on that. حنیف عباسی صاحب is just going to opine. جی عباسی صاحب. جی, میں کہہ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے اور میرے لیے قابل احترام بھی ہے, میں ان کی عزت دل سے کرتا ہوں, اور سینئر پولیٹیشین ہے, سیزنڈ پولیٹیشین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں, دل کی بات ہے, کہنے دیں, شاہ صاحب ناراض بھی نہ ہو, بس ایک ایسی جگہ پھنس گئے ہیں
کہ جہاں میرا خیال ہے ان کا اسٹریچر بھی ان کو اجازت نہیں دیتا تھا، یا ان کی جو ایک سیاست رہی ہے مدبرانہ سیاست وہ بھی اجازت نہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دل کی بات تھی جو میں کئی عرصے سے کہنا چاہتا تھا، آج آپ نے موقع مجھے فراہم کر دیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سے زیادہ پولیٹیکل موومنٹ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے دیکھا ہوا ہے۔ مجھے 77 کی موومنٹ یاد ہے، میں 14 سال کا تھا۔ اس موومنٹ کے اندر کفن پوش جلوس نکلا کرتے تھے گلیوں سے، سڑکوں سے، لوگ دکانیں خود بند کیا کرتے تھے، لوگ ٹرین کا ڈرائیور ٹرین چلانے سے خود جو ہے وہ منع ہو جاتا تھا، کوئی اس کو زبردستی نہیں کرتا تھا، اور پورے لوگ سڑکوں کے اوپر ہوتے تھے، مزدور تنظیمیں علیحدہ سڑکوں پہ ہوتی تھی، کسان علیحدہ سڑکوں پہ ہوتا تھا، اور ایک بھرپور موومنٹ چلی تھی۔ اسے موومنٹ کہتے ہیں، اس کو بدماشی کہتے ہیں کہ آپ زبردستی آج ان سے پوچھیں، خدا کے لیے ان سے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ نے جہاں جلسہ کرنا چاہا آپ کو کس نے روکا؟ پورے پنجاب میں کس جگہ آپ پر پابندی تھی جلسہ کرنے کی؟ رائے ونڈ پہ کہاں پابندی تھی آپ پر جلسہ کرنے کی؟ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے کیپٹل کو یرغمال بنا لیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے، اور کسی کو یہ خان صاحب کی گفتگو ہے، کسی کو سکول جانا ہے تو 10 دن نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو ہاسپٹل جانا ہے مریض کو تو نہ 10 دن جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو آفس میں جانا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر یہ حکومتیں میرا خیال ہے چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں کہ آپ کو 10-10 20-20 ہزار لوگوں کو، ایک کو ان کا 40,000 بندہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا بھی سبق ہے حنیف عباسی صاحب، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے کرنے دیا تھا۔ جی نہیں سنیں میری بات سنیں۔ دیکھیں، اس وقت یہ کہتے تھے انہوں نے وائلیشن کی، اپنی کمٹمنٹ کو توڑا، عمران خان صاحب نے توڑا، ان کو ایک جگہ دی گئی کشمیر ہائی وے کے اوپر، یہ وہاں سے چل پڑے ریڈ زون کی طرف، اور نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے، انہوں نے پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، یہ پی ایم ہاؤس پہ انہوں نے چڑھائی کر دی، وہاں کتنے لوگ مرے آج ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، ان کو اپنے ایک کارکن کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ میں صرف ان سے گزارش یہ کرتا ہوں، ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ نے یہ ان کو نہیں کرنے دینا، تو یہ تو کلیئر کر دیا آپ نے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، میرا پوائنٹ آف ویو آنے دے، اس طرح نہ کرے، میرا پوائنٹ آف ویو آنے دے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موومنٹ نہیں ہے، یہ بدماشی کی موومنٹ ہے کہ آپ زبردستی ان سے پوچھیں۔ آپ کا حنیف عباسی صاحب، آپ کا ٹھیک ہے، سنیں گے حنیف عباسی صاحب، یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں سر، معذرت، ہم نے کافی ہم نے سٹرائکس کراچی میں بھی دیکھی ہیں، پی ٹی آئی کوئی جا کے دکانوں پہ بدماشی سے دکانیں نہیں بند کراتی، اگر پی ٹی آئی کی کوئی نہ سنے، ٹرانسپورٹ بند نہ کرے، دیگر چیزیں نہ کرے، تو پی ٹی آئی کوئی رد عمل نہیں کرتی۔ اس طرح پی ٹی آئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ان کی بدماشی کی موومنٹ ہے؟ آپ نہ کریں، قریشی صاحب بیٹھے ہیں، وہ کرنے کے بعد الگ بات ہے، بند کرنا الگ بات ہے، اور بدماشی کی موومنٹ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ بات ہی سنیں گے، اگر آپ نے ترجمانی کرنی ہے، ترجمانی کے لیے قریشی صاحب بیٹھے ہیں نا، آپ میرے سے بات کریں، مجھ سے جواب لیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بدماشی کی موومنٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کی کون سی تاجر تنظیم ان کے ساتھ ہے، ان سے پوچھیں پاکستان کی کون سی مزدور تنظیم ان کے پاس ہے، ان سے پوچھیں کون سا کسان اتحاد ان کے ساتھ ہے، ان سے پوچھیں کہ پاکستان کا کون سا چیمبر ان کے ساتھ ہے۔ آنے دیں، پھر بھی اگر لوگ آ جاتے ہیں تو آپ آنے دیں نا۔ نہیں، اور یہ ساری باتیں تو آپ کی بات کو رد کر رہی ہیں نا آنے کے بعد۔ عباسی صاحب، میں جواب دے دوں اس کا؟ جی بالکل، قریشی صاحب جواب دیجئے۔ یہ میرے خیال سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دھرنا کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے اس کو روک رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، دیکھیے میری بھائی، دیکھیے میرے بھائی حنیف عباسی صاحب جو اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں، نہ کوئی تاجر ہمارے ساتھ، نہ کسان تنظیم ہمارے ساتھ، نہ کوئی مزدوروں کی یونین ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اطمینان ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو پھر کنٹینر ہٹا دیں، بالکل ٹھیک، پولیس کو ہٹا دیں، پھر ٹریڈ کریسنگ بند کر دیں، لاٹھی چارج بند کر دیں، ہمیں ایکسپوز کر دیں، لوگ نہیں آئیں گے۔ کیا زبردستی کسی کو ہم لا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی سرکاری وسائل ہیں، ہم کیسے لائیں گے؟ ہم تو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کرپٹ ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں، ان کی ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور کرپشن کینسر کی طرح ہمیں چاٹ رہی ہے۔ تو اب اس کی اصلاح کے لیے اس کا سر حل ایک شہر کو بند کرنے سے کیسے نکلے گا؟ میں عرض کروں، اس کا حل شہر کو بند کرنے سے کیسے نکلے گا؟ کہاں کر میرے بھائی، شہر کو بند کرنا
ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. اب سوال یہ ہے اچھا وہ کہ اگر لوگ آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کہ وہ غلطی سے ہو جائے گا نا. جب میں اس کی وضاحت کر دوں, میں وضاحت کرتا ہوں, جی میں عرض کروں. دیکھیے جب آپ کا ہمارے اندازے کے مطابق لاکھوں لوگ جب آئیں گے, مختلف شہراؤں سے آئیں گے, مختلف اطراف سے آئیں گے, تو شہر تو بند ہو جائے گا. جب لندن میں 10 لاکھ ملین مارچ ہوا تھا تو کسی نے لندن کو بند نہیں کیا تھا, لیکن اتنی کنجیشن ہو گئی تھی کہ تقریباً جلسہ کر کے چلے جائیں گے نا, بند ہو گیا تھا. چلے تو جائیں گے نا, یہ تو نہیں کہ وہاں بیٹھ جائیں گے اور وہ مفلوج ہو جائے گا پورا جو سسٹم ہے. آپ لوگ یعنی آئیں گے جلسہ کریں گے چلے جائیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہم یہاں آئے کیوں, یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. اگر 7 ماہ حکومت نے ہماری گزارشات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. ہم تو پیٹتے رہے. آپ کو ٹی او آر کمیٹی میں میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا تھا, میں ڈار صاحب سے کہتا رہا. ٹھیک ہے, یہ بریک کے بعد اس کو کلیریفائی بھی کر لیں گے. آپ سے پھر یہ بھی کلیریفائی کرانا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے ایک طریقہ دیا کہ ابھی بھی آپ کو شاید دھرنا پھر نہ ہونا پڑے, کم از کم انٹرپریٹیشن یہ دی گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے, جو کہ آپ کے مرضی کے مطابق آپ کے خیال سے فعال اتنی ہو جتنی پی ٹی آئی چاہتی ہے, تو پھر شاید یہ دھرنا ہونا نہ پڑے. اس کو کلیریفائی کروا لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اپنا الیکشنز کے حوالے سے دھرنے کے بتا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہوئی تھی ٹی او آرز کی. شاہ صاحب میں یہ حکومت کے ریپرزنٹیشن سے بھی اس کا موقف لینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں سر, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک وے اہیڈ آپ نے ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ ابھی بھی دھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر وہ اپنے آپ کو سبجیکٹ کر دیں ٹو اے پراپر فورم آف انکوائری. اب وہ آپ کے لیے کیا چیز ہوگی جو ایکسیپٹیبل ہوگی شاہ صاحب؟ دیکھیے ہم نے کیا کیا, ہم نے کوشش کی کہ ہم مل بیٹھ کر ایک متفقہ ٹی او آرز بنا لیں. ٹھیک, 8 نشستیں کی, نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی. پھر ہم نے اپوزیشن کو بٹھایا اور اس پہ پی ٹی آئی نہیں ہے, اس میں ایسی جماعتیں ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی نظریاتی لگاؤ بنتا ہی نہیں ہے, جڑتا ہی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, اس میں اے این پی ہے, اس میں ایم کیو ایم ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں دیگر جماعتیں, جماعت اسلامی. شاہ صاحب میں اس وقت یہ دھرنا دوئم کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے آپشن دی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. جی نہیں, اب کیا ہو سکتا ہے ہماری آپشن کیا ہے نا جی, ہماری آپشن میں عرض کروں اب کیا ہو سکتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے مشترکہ ٹی او آرز بنائے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپوزیشن نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں, اس بل کو اڈاپٹ کر لیا جائے, نیشنل اسمبلی میں اس کو سینٹ سے پاس کروایا جائے, نیشنل اسمبلی میں پاس کرایا جائے اور اس پہ اتفاق کر لیا جائے, تو یونینمسلی یہ بل پاس ہو جائے گا, ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. جب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس کی بنیاد پر ایک انڈیپینڈنٹ, امپاورڈ, امپارشل انکوائری کمیشن بن جائے گا. تو وہ ساری تحقیق کر لے گا, انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور پھر اس دھرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. چلیں حنیف عباسی صاحب آپ بتائیے, یہ تو بڑی ریزنیبل بات لگتی ہے کہ قانون سازی ہو تاکہ ایک ایفیکٹو انکوائری کمیشن بن سکے. آپ انکوائری سے ڈرتے نہیں ہیں, بارہا اس میں ایک منٹ میں عرض کر دوں, میں نے ایک سیکنڈ, کیونکہ جو پہلے گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی تھی ایک انکوائری کمیشن بنانے کی, اس کو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا وہ مناسب نہیں ہے, اس میں جان نہیں ہے, اور 1956 کا ایکٹ ان کو منظور نہیں تھا. اور نے کہا you want an effective inquiry, آپ ایک ایفیکٹو انکوائری چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں قانون سازی کے تحت اس کو جو ہے مؤثر بنایا جا سکتی. عباسی صاحب اس میں کوئی انریزنیبل بات تو نظر نہیں آتی. نہیں میں نے کب کہا, میں نے تو کہا قریشی صاحب ماشاءاللہ میں نے تعریف اگر کی ہے تو ویسے نہیں میں نے کی, اور یہ دل کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قریشی صاحب کیا آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اب اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں ہے, اس کے بعد نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی اسمبلی, نہ کوئی جلوس, ہم نے تو بس آپ کو کھا پی جانا ہے. اور اس کھا پی جانے کے چکر میں 2 آپشنز تھی عمران خان صاحب کے پاس. میں ان کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تجویز اگر یہ اسمبلیوں میں جائیں, سینٹ میں جائیں, وہاں بیٹھ کے بات کریں, تو اسی لیے تو ہم چیخ کے کہتے ہیں کہ اسمبلیاں آپ کے لیے بنی ہیں, آپ کو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا, آپ ہاتھ تیسرے دن
وہ ایک خاتون جو ناراض ہو کے گھر سے چلی جاتی ہے، تیسرے دن آپ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو منانا پڑتا ہے، پھر آپ آ جاتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کے پاس 2013 کے بعد 2 آپشن تھے اپنی سیاست کو بڑھانے کے۔ ایک آپشن تھا کہ وہ KPK میں بیٹھ کر ایک مثالی صوبہ بناتے اور اس صوبے کو پورے پاکستان کے اندر مثال پیش کرتے۔ دوسری آپشن تھی کہ ہمیں 3.5 سال کام نہ کرنے دیتے اور کہتے کہ جناب ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا اور یہ دیکھیں یہ کام نہیں کر سکے۔ انہوں نے پہلا ذرا مشکل راستہ تھا، تجویز اس کو مان نہیں جائے نا، اپنایا۔ پھر آپ تو ان سبسٹنس مان جائیں ان کی ہم نے تو تجویز کو۔ خود تجویز مانی ہوئی ہے، پوچھ کے تو آئے نا عمران خان صاحب سے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات میری پہلے تو شاہ صاحب موقف مسئلہ سن لیں، کیا ہے؟ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، میری بھی سن لیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں دوسرا کہ ان کی راستہ ان کے جو پاس آسان تھا، جی لیکن اگر آپ مجھے پوری بات دیں گے۔ سر 2 نومبر کا یہ ہسٹری، آپ ٹھیک ہے، آپ کا ویو آن ہسٹری بھی ٹھیک ہے اور بھی ہے، شاہ صاحب کا بھی ویو آن ہسٹری ٹھیک ہے۔ یہ جو آئندہ آنے والا دھرنا ہے، اس حوالے سے ہم اگر گفتگو کا زمرہ اس تک رکھیں۔ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہو۔ اگر آپ نے میری جگہ بات کرنی ہے، میں اتنا سادہ نہیں ہوں، میں 35 سال سے میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں بھائی جان، میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پولیٹکس نہیں کی، میں سادہ نہیں ہوں۔ مجھے ایک بات اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے دیں، پھر آپ کی تجویز کو میں انڈر دا کارپیٹ نہیں کروں گا۔ میرے سامنے بڑا اچھا ایک سیاستدان بیٹھا ہوا ہے، میری خواہش یہ ہے، دیکھیں ان کے پاس دوسری آپشن میں انہوں نے روز دھرنے، 3.5 سال سے جلسے جلوس، یہ پورا ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کو روکا جائے، اور یہ اس نواز شریف کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جس نے 18 گھنٹے سے 6 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ کر دی ہے، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں جس نے ڈالر 104 پہ کھڑا کر دیا ہے، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کی قسمت سمجھیں کہ 63 پہ پیٹرول آ گیا ہے، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں جو 12,000 انڈیکس کے اوپر تھا آپ کا سٹاک ایکسچینج، وہ 40,000 پہ چلا گیا ہے۔ 85% آپ کی دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ انکوائری چاہتے ہیں، پاناما پیپرز پہ انکوائری چاہتے ہیں۔ صاحب دیکھیے ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر لوگ ان کے ساتھ باہر نہیں نکلتے، ایک، اور دوسری ان سے پوچھیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جو گئے ہیں ان کو ٹھنڈ نہیں پڑی کہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، سب سے ہمارا جو نمبر 1 عدالتی نظام ہے، نمبر 1 پہ، اور جن کے ججز کے اوپر مجھے تو کم از کم ایک جج کے اوپر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے حق میں فیصلہ آئے تو ججز ٹھیک، ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو ججز خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں تجویز مخلص نہیں ہے تو الیکشن کمیشن ٹھیک، اگر ہم الیکشن نہ جیتے ٹھیک ہے۔ حنیف عباسی صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ ڈلیوری اچھی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ معاملات بہتر ہیں 5 سال پہلے سے، 4 سال 3 سال پہلے سے، بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑے عہدے پہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ فائز ہیں، ان کی فائنینشیل ڈیلنگز مشکوک ہیں اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور فعال طور پہ ہونی چاہیے۔ جی شاہ صاحب، قطع نہیں، یہ الفاظ واپس لیں، آپ قطع مشکوک نہیں ہے، الفاظ واپس لیں۔ دیکھیے 2 چیزیں بالکل واپس لیں، اس لیے کہ ان کا نام اس میں نہیں ہے، ان کا نام اس میں نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں مشکوک ہے؟ میں واپس نہیں لوں گا اس کو، I'll explain later۔ جی شاہ صاحب گو اہیڈ۔ آپ جی شاہ الزام صاحب گو لگائیں گے اہیڈ۔ تو یہ الزام ثابت ہو جائے گا۔ جی شاہ صاحب دیکھیے میں عرض کروں، کیا آسانی سے آپ پہلی بات کہہ دیتے ہیں، آپ ڈراپ ہوگی میری۔ حاج صاحب ایک سیکنڈ، اب عباسی صاحب ایک سیکنڈ دیکھیے، یہ ہے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے ہماری نیب کی عدالتوں کی اور ادارے کی کارروائی اور ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ کیس جاتے ہیں اور عدالتوں میں زیر بحث آتے ہیں اور وکلا اتنی طوالت دیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ایڈجرنمنٹس حاصل کرتے ہیں اور سال ہا سال سے کیس وہاں پڑے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک ہمیں یہ بالکل خدشات تھا اور ہے کہ یہ نون لیگ والے اس پہ مہارت رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو، ان کا آبجیکٹو کیا ہے، ان کا آبجیکٹو ہے اس کو اتنا طویل کیا جائے، یا تو لوگوں کی نظروں سے یہ مسئلہ اوجھل ہو جائے اور یا نئے انتخابات کا وقت آ جائے اور یہ مسئلہ کھٹائی میں چلا جائے۔ یہ ہمارا خدشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مخلصی اپنی دکھانے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس اس آفر کو لے جائیں اور خان صاحب اس کے اوپر اگر کوئی ڈیکلیریشن ہی دے دیں، یہ فعال انکوائری کمیشن کے حوالے سے ایکٹ بنانے کا، آپ کو پھر سپریم کورٹ کا رد عمل کے اوپر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ انکوائری کمیشن کا ٹریک جو ہے اس کے ساتھ آپ سب دونوں پارٹیز لے کے چلیں گی۔ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ جی شاہ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں آپ مخلص نہیں ہیں، اب بڑا آسان ہے، خان صاحب سے بولیں کہ قانون سازی کی طرف بڑھیں، نیشنل اسمبلی جائیں
اور اس کو فعال کمیشن بنائیں. میں بتاؤں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے, میں اپنی پارٹی میں اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو چاہتا ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے. میں الجھانا نہیں چاہتا, میں راستہ نکالنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو فہم و فراست والا سیاستدان ہوتا ہے وہ ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. میں تنہا کوشش کروں بھی صحیح تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے دوسری طرف سے تعاون نہ ملے. اور بدقسمتی سے تعاون مل گیا نا سر. حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ جائیں نیشنل اسمبلی لے لیں, اپنی قانون سازی کروا لیں, کمیشن بنوا لیں. وہ تو اب تعاون کر رہے ہیں. میں بتاؤں, نیشنل اسمبلی میں ہم جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا؟ نیشنل اسمبلی میں تو حکومت نے اپنی پسند کا ایک بل وہاں انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, جس بل میں ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری کسوٹی پر پورا نہیں اترتا. حکومت اپنا بل اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر بلڈوز کرنا چاہ رہی ہے. اب اس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں, اب کیا کریں بتائیں. ٹھیک ہے سر. اب ایک جو آج کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس بریک پہ جانے کے بعد اس پہ آئیں گے کہ یہ پرویز رشید صاحب کی جو ریزگنیشن ہے اس کو اب ہم کس طرح دیکھیں کہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے, کل سے پہلا ورکنگ ڈے بھی ہے, سماعت بھی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد 2 نومبر بھی ہے. تو کیا اس کو اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید معاملات کچھ جو سول ملٹری ہیں وہ سلجھ رہے ہیں, اسی لیے قربانی دی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان آفیشیل اکاؤنٹیبلٹی کی پہلی کڑی ہو سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہم پرویز رشید صاحب کے ریزگنیشن کے حوالے سے بات کریں گے. حنیف عباسی صاحب, اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید پھر ایک قیمت ادا اب ہو گئی, اب ہم کوئی امپائر کی انگلی کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اب یہ اسٹرکٹلی ایک پولیٹیکل فائٹ رہے گی, اس میں ملٹری کی کوئی انٹرفیئرنس کسی قسم کی نہیں ہوگی. دوسری طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جس کی قربانی صرف پرویز رشید کافی نہیں ہو سکتے, اس میں مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اسپیکولیشن ہے. جی حیدر بھائی, صرف میں 3 منٹ آپ کے لوں گا. 3 منٹ. شروع میں قریشی صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ حکومت سے خوش نہیں ہیں. اگر یہ گیلپ سروے یا یہ پلڈیٹ کا سروے ہے حنیف صاحب, وہ بات آپ کی آ گئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہی نہیں. 1 منٹ تو لوں گا, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں حنیف صاحب, وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. وہ گیلپ اور پلڈیٹ کے سروے جو ہے نا, اگر پی ٹی آئی کے حق میں آئے ہوتے نا, یہ جو اگر اتنی بری حالت اس ملک کی ہوتی جس میں پنجاب جو ہے 67% اپروول ریٹ آیا اس کا, 67%. وہ بات بتائیں لوگوں کو. حنیف عباسی صاحب, آپ ایک بات بتائیں. آپ ایک بات بتائیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار سر, میں نے مشکوک کہا تھا اور میں اس کو اب دہراتے ہوئے کہوں گا, وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ڈیلنگز مشکوک ہیں, اور وہ اس لیے مشکوک ہیں, شک کو وہ ایجیٹیٹ کرتی ہیں, کیونکہ ایک تو ٹائم لائن ایڈ اپ نہیں کرتی کہ کب گھر لیے گئے. ان کے صاحبزادے ایک ٹائم کہتے ہیں, ان کی زوجہ ایک اور ٹائم کہتی ہیں, وہ پارلیمنٹ میں ایک اور ٹائم کہتے ہیں. لیکن صرف یہ مشکوک نہیں ہو جاتی, فائنینشیل ٹریل اس طرح مشکوک ہوتی ہے کہ آج حسین نواز صاحب 2014-15 کے ٹیکس ایئر میں 24 کروڑ روپے ریمٹ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, بطور اپنے والد صاحب کو پیسے بھیجتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں حسین نواز صاحب کاروبار کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل خوش ہو گیا اس بات کے اوپر. نہیں, آپ بتائیں نا, کاروبار ایسا کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ آپ 24 ارب روپیہ کہیں نا, 24 ارب, 24 کروڑ نہیں, آپ کہیں 24 ارب کی ادھر ادھر ہوئی تھی. مجھے یہ میں ادھر ادھر کہیں نہیں رہا, بالکل جائز طور پہ ان کے صاحبزادے نے انہیں 24 کروڑ روپے بھیجے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں پالیٹیشین کے لیے, 2 چیزیں میری جان. غصہ نہیں کرنا, آرام سے, غصہ نہیں کرنا, آرام سے بات سنیں, غصہ نہیں کرنا, آرام سے سنیں. پالیٹیشین کے لیے 2 پیمانے ہوتے ہیں اس کو جج کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ادارے ہیں, یہ عدالتیں ہیں اس پاکستان کے اندر, جب کوئی الزام لگتا ہے تو ان اداروں میں جاتے ہیں, ان عدالتوں میں جاتے ہیں. دوسرا عوام ہوتے ہیں میری جان. عوام نے جناب گیلپ سروے آ گیا, اس نے کہا کہ میاں نواز شریف نمبر 1, یہ بالکل ٹھیک ہے, آ گیا میاں نواز شریف نمبر 1,
صوبہ پنجاب شہباز شریف نمبر 1، گورننس میں بھی نمبر 1، لیکن اور ہیلتھ میں نے میں بھی، ایجوکیشن میں بھی نمبر 1۔ شک کا معیار رکھا تھا، یہ بتائیں مجرم کا معیار اسی لیے نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میری خواہش نہیں ہے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ جوڈیشری کے سامنے there is not enough evidence۔ ہمارے ٹیکس لاز جو ہیں اس کے اندر 5 سال کا کیپ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کورٹ آف لا کے اندر ہولڈ اپ نہیں ہوں گی باتیں، لیکن شک شک بنتا ہے۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، صبح پٹیشن لے کے جائیں، آپ بھی سپریم کورٹ میں پٹیشنر بن جائیں۔ سپریم کورٹ this will not fly، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ثبوت کا اتنا پریپونڈرنس نہیں ہے، ثبوت کا اتنا پریپونڈرنس نہیں ہے، اور ثبوت جو ہے وہ شاید کورٹ میں جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ انیف عباسی صاحب آپ جواب دے رہے تھے، میں جواب ہوتا ہم ہے، بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم بھی سامنے کھڑے ہیں، ہم نے عدالتوں میں گئے ہیں، انیف عباسی صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں گئے ہیں، لوور کورٹ میں کھڑے ہیں، عدالتوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ انیف عباسی صاحب مطلب آپ مجھے صرف یہ جواب دے دیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا میرے خیال سے اس جرا کے علاوہ جو میں نے جو سوال کیا وہی صاحب ذرا آرام سے سن لیں، آرام سے، حسین نواز کسی ایس ڈی او کا بیٹا نہیں ہے، کسی ایس ڈی او کا بیٹا نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی تو پھر کہہ رہے ہیں سر، اگر صاحبزادے کا نام آیا ہے اور وزیر اعظم کا نام نہیں آیا تو اب آپ خود ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صاحبزادہ وزیر اعظم کا صاحبزادہ ہے تو پھر جڑتی ہے نا کڑی، پھر بنتی ہے نا انکوائری۔ آپ نے جوڑی ہے نا، آپ نے جوڑی ہے نا، آپ ہی نے کہا نا کہ وہ کسی ایس ڈی او کے بیٹے نہیں ہیں، مطلب آپ کا یہی ہے نا۔ وہ کیا اچھا ٹھیک ہے، اب ایک سیکنڈ اب مجھے اجازت دیں، سب سوال میں نے کیا تھا، انیف عباسی صاحب میں نے سوال کیا تھا پرویز رشید کی ریزگنیشن کے حوالے سے۔ آپ کی خواہش پوری نہیں ہونی۔ اچھا پرویز رشید صاحب کی ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں، اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، شہباز شریف پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ملک ترقی کر رہے ہیں۔ خیر آپ صاحب سے پوچھ لیں مصر بن جائے، تیونس بن جائے، لیبیا بن جائے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات آ گئی انیف عباسی صاحب۔ شاہ صاحب یہ اس بات کو اگر کلیریفائی کرنا ہے، خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے، شام یہ پاکستان کا مصر نہیں بنے گا، یہ شام نہیں بنے گا۔ Why is it not an issue? Why do people not listen جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی بادی النظر فائنینشیل مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور آئس لینڈ میں یہ ہوتا ہے، وہ خان صاحب کا ایک پیٹ جملہ ہے، لیکن بادی النظر there is an inquiry to be had، لوگ کیوں نہیں مانتے؟ پل ڈیٹ کی سرویز میں کیوں پھر بھی نواز شریف صاحب کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ Why is corruption not that big an issue؟ پہلی بات تو یہ بات ہے کہ پل ڈیٹ کے سروے کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، کرپشن جو 5 بڑے ایشوز ملک میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نا، جس میں انرجی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، آج ملک کے جو ٹاپ 5 ایشوز ہیں، پہلی مرتبہ پیناما لیکس کے بعد وہ کرپشن ایک ایشو بن چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی ابھی ایم ڈی تشریف لائی تھی پاکستان، آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ابھی جو انٹریکشن ہوا ہے ڈار صاحب سے، اس گفتگو کا ملاحظہ کر لیں، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ گو کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی آئی ہے اور آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ مکمل ہوا ہے، لیکن ہمیں بہت سے خدشات ہیں، اور ایک بہت بڑی خدشہ ہمیں یہ ہے، جنرل بات ہو جائے گی، ابھی اسپیسیفک سوال ہے کہ لوگوں کو لوگ پھر بھی نواز شریف کو اپروو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ اتنا بڑا چور ہے جس طرح آپ کہتے ہیں تو یہ لوگ تو نہیں مان رہے آپ کی بات، سمپل سی بات یہ ہے، نہیں مان رہے لوگ آپ کی بات۔ عرض یہ ہے، دیکھیے اس کا تو حل یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن کروا دیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس کو مان رہے ہیں اور کتنا مان رہے ہیں۔ اب شاہ صاحب مجھے اجازت دیں، ایک سوال پہ آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں۔ سوال جو آپ کا تھا جس کو عباسی صاحب نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کارکردگی کا ذکر کر دیا شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں اچھی ہوگی، یہ ان کا حق ہے یہ تصور کرنا، لیکن سوال یہ ہے کہ ملک میں کیا ایک سیکیورٹی لیک ہوا؟ اور آپ کا ایک نیشنل سیکیورٹی ادارہ کہتا ہے کہ لیک نہیں ہوا، فیڈ کیا گیا، خبر پلانٹ کی گئی، اور وہ کہتے ہیں آرمی چیف وزیر اعظم سے ملتے ہیں۔ پرویز رشید کی ریزگنیشن کو ہم کس طرح دیکھیں سر، یہ بتا دیں، پرویز رشید کی ریزگنیشن کو ہم کس طرح دیکھیں؟ کی ریزگنیشن دیکھیے، پرویز رشید صاحب کی ریزگنیشن سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ دیکھیے پرویز رشید صاحب کا، میں سمجھتا ہوں ان پہ اتنا فوج مطمئن ہو گئی ہے اس سے آپ کے خیال سے؟ پرویز رشید کی ریزگنیشن کو ہم کس طرح دیکھیں؟ پرویز رشید کی ریزگنیشن کو ہم کس طرح دیکھیں؟ پرویز رشید صاحب کی ریزگنیشن سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ دیکھیے پرویز رشید صاحب کا، میں سمجھتا ہوں ان پہ اتنا فوج مطمئن ہو گئی ہے اس سے آپ کے خیال سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں، اور مجھے قوم مطمئن دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھیے پرویز رشید صاحب کبھی اتنا بڑا، اور بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں، وہ اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے تنہا، اپنے بل بوتے پر اتنا بڑا وہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں سر مجھے پتا ہے میں اپنے انفارمیشن منسٹر کی قربانی کیوں دوں گا اگر مجھے اس کے عوض کچھ مل نہیں رہا، کچھ اطمینان نہیں مل رہا، تو میں کیوں اپنے انفارمیشن منسٹر کی قربانی دوں گا؟ کچھ سیٹلمنٹ، کچھ کوئی اس کا پس منظر تو ہوگا نا۔ میں عرض کروں اس انفارمیشن منسٹر کی قربانی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ 4 دن کے اندر انکوائری مکمل ہونی تھی، آج 21-22 دن ہو گئے ہیں، اور آج اگر آپ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کا مطالعہ کریں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، لگتا ہے کہ وہ تو تقریباً پرویز رشید صاحب کو انہوں نے بے قصور ٹھہرا دیا۔ اب سوال ہے وہ بھی بے قصور ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ کنکاکٹڈ سٹوری تھی، من گھڑت خبر تھی۔ اب سوال یہ ہے یہ من گھڑت خبر کہاں سے آئی؟ یہ کس نے لیک کی؟ یہ کس نے فیڈ کی؟ اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ شاہ صاحب یہ جو ملٹری کی خفگی ہے حکومت کے ساتھ، اس کا دھرنے پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے حکومت کی اور فوج کی خفگی ہو نہ ہو یہ بدقسمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے، اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں اور پھر ایک تاثر دنیا کو یہ جائے، خاص طور پہ بھارت کو یہ جائے کہ آپ کی سول اور آپ کی ملٹری لیڈرشپ میں ایک بڑے سیریس سیکیورٹی ایشو پر ڈسکنیکٹ ہے، یہ خفگی نہیں ہے، یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ یہ سیریس ایشو ہے، بالکل سر۔ لاسٹ ورڈ، دھرنے پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ یس اور نو سر؟ لاسٹ وی ہیو ٹو گو، 2 seconds ٹو گو۔ فرق پڑ سکتا ہے دھرنے پہ اس چیز سے یا نہیں؟ یس اور نو؟ دیکھیے دھرنے کا فیصلہ پاکستان کی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ وہ لوگ جو کرپشن سے تنگ ہیں، جو جکڑے ہوئے ہیں، مظلوم، قریشی صاحب، محکوم۔ فارن منسٹر فار پاکستان اور پی ٹی آئی کے بہت سینئر لیڈر، حنیف عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، پی ایم ایل نون کے سینئر لیڈر۔ آپ اگر اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی شام 7:05 پہ پھر ملیں۔